بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار سے تکلیف پہنچی اور آئے دن اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کا بادشاہ اگرچہ نصرانی تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا، مگر اس کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی وجہ سے اس کی بہت شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا، مگر یہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، مگر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کے پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتوں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی برس کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحائف لے کر نجاشی شاہ بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت ہی خاص تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملاقات اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت یہ وقت حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنی قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ اور ان لوگوں کے باپ دادا اور رشتہ دار نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ لی ہے بغیر تحقیق کے میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کرنا۔ بادشاہ نے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم کو ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم کو اس کی اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسول سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو چھوڑتے تھے۔ ہم میں کبھی ضعیف کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری اور پرہیزگاری کو ہم نے خوب جانا۔ ہم نے اس کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف اس نے ہمیں بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔
اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلح رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا، اور اچھے اخلاق تعلیم کے لیے اچھے اخلاق کا بھی حکم دیا۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تکمیل کی۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی اول آیت پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اے خدا کی قسم، یہ کلام جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ہم لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بڑی پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر لگاؤں گا کہ بادشاہ ان کو جڑ سے ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ایسا کیا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں۔ مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ اللہ کے سے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ اس اعلان کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو شخص بھی ان کو ستائے گا ان کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وقت کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا کر رکھ دیا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے، اور اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کو کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے اور نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے، اور نہ ہی کوئی ان سے بات چیت کرے، اور نہ ہی ان کے گھر آئے جائے، اور نہ ہی ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے۔ اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور کو قتل کرنے کے لیے ان کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم کو ایک معاہدہ لکھا گیا اور بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا اعتراف کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے۔
نہ مکہ کے کسی آدمی کو کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والوں کو کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاز کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صفحہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ یہ تکلیفیں اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ اکرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوششیں اور صحیح مناسب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے جوش بدجوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔